السلام علیکم میرے دوستو، کیا حال چال ہیں؟ آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ امید کرتا ہوں کہ آپ ٹھیک ٹھاک اور خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کی ویڈیو ہم شروع کرتے ہیں۔ آج شب بارات کے اوپر میں ویڈیو اپنے دوستوں کے لیے بنا رہا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ دوستوں کو پسند آئے گی، اور امید کرتا ہوں کہ دوست جو میرے یوٹیوب کے دوست ہیں وہ اس کو شیئر بھی کریں گے، لائک بھی کریں گے اور کامنٹس بھی کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں شب بارات۔ تو شب بارات جو ہے، اس سے مراد فرمان والی رات ہے اور عذاب سے چھٹکارا پانے والی رات ہے۔ تو دوستو، اور یہ رات ایسی ہے کہ اس رات میں تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ میرے دوستو، شب بارات ماہ شعبان میں کی 15ویں رات میں آتی ہے، اور نہ دوستو آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ ایسی قسمت والی رات ہے کہ انسانوں کی قسمتیں بدل جاتی ہیں، تقدیریں بدل جاتی ہیں، اور غریب جو ہے وہ امیر ہو سکتا ہے، اور اگر اللہ چاہے تو یہ رات میں انسانوں کی تقدیروں کا فیصلہ ہوتا ہے میرے دوستو۔ اور ہمیں چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پہ عمل کرتے ہوئے اس رات میں عبادت کریں اور نیک اعمال کریں، تاکہ جو ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے، ہماری مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ تو دوستو، شعبان کی 15ویں رات کو شب بارات جو آتی ہے، ہمیں چاہیے کہ اس میں خوب عبادت کریں، اللہ کے کو یاد کریں اور دعا مانگیں اپنی، اور مغفرت کی دعا مانگیں، تاکہ ہمیں محسوس ہو کہ ہم آنے والی زندگی کے لیے اپنے لیے کچھ کر رہے ہیں۔ اور اس رات میں جو لوگ کہتے ہیں یہ کریں وہ کریں، دوستو کچھ بھی نہیں، عبادت کریں، آپ کو جو آتا ہے آپ کریے اور نوافل ادا کریں۔ اور میں آپ کو ان کے طریقہ کار بھی اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے جس سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو۔ تو دوستو شروع کرتے ہیں کہ اس رات میں تمام بندوں کے اعمال جو ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوتے ہیں، اور مسلمانوں کو چاہیے کہ اس میں خوب عبادت کریں۔ اور اس رات میں ہمیں جو سکھاتی ہے دوستو وہ یہ ہے کہ ہمیں ایک دوسرے سے اختلاف نہیں کرنا چاہیے۔ مسلمان کا بھائی قرار دیا گیا ہے، لیکن ہم آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے ہیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، غفور الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں ایک دوسرے سے صلح کرنی چاہیے، امن، بھائی چارہ اور محبت سے رہنا چاہیے۔ اور اس رات کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے سے محبت میں اور دوستی اور بھائی چارے سے ایک دوسرے کو معاف کریں اور کسی کا حق نہ کھائیں۔ دوستو، اس رات میں ایک دوسرے سے صلح کر کے اگر ہم اس رات میں عبادت کریں گے دوستو، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات میں تمام زمین والوں کو بخش دیتا ہے، ماں سوائے ان لوگوں کے جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ ان لوگوں کو بخشتا نہیں جو غیبت کرتے ہیں، ان لوگوں کو بخشتا نہیں جو دنیا میں فساد برپا کرتے ہیں، ان لوگوں کو بخشتا نہیں جو شراب نوشی کرتے ہیں، والدین کے گستاخ ہوتے ہیں۔ تو دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم اس رات 15ویں رات کو، شعبان کی 15ویں رات کو عبادت کریں، اللہ کو یاد کریں اور اپنے گناہوں سے توبہ کریں کہ دوبارہ گناہ نہیں کریں گے، اور اپنی زندگی کو اچھائی کے راستے پر چلائیں گے۔ تو دوستو، اس میں میں آپ کو واقعات بھی سناؤں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 15ویں رات کو کی شب حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرماتے ہیں کہ حضور آسمان کی طرف اپنا سر اٹھائیے، دیکھیں آسمان کی طرف۔ تو
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف پوچھتے ہیں کہ کیا، تو بتاتے ہیں کہ سرکار آسمان، اللہ نے تینوں دروازے آسمانوں کے کھول دیے آپ کی امت کے لیے، جو بھی مسلمان اس میں یاد کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا۔ اس رات میں تقدیریں بدلنے والی رات ہے دوستو، تو ہمیں چاہیے کہ اپنے دوستوں سے، اپنے بہن بھائیوں سے، رشتہ داروں سے صلح رکھیں اور کبھی تکبر نہ کریں، اپنے والدین کی خدمت کریں دوستو۔ تو اس رات میں ہم جتنی بھی عبادت کر سکتے ہیں اللہ کے حضور، وہ ہمیں کرنی چاہیے۔ اور میں اس رات کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں کہ اس رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ہمیں اپنے اعمال کو درست کرنے کے لیے اپنے دوستوں سے، رشتہ داروں سے، بہن بھائیوں سے اور گرد نواح کے لوگوں سے محبت سے پیش آنا چاہیے، ناراضگی نہیں چڑھنی چاہیے۔ تو دوستو، شب بارات کے نوافل بھی ہمیں ادا کرنے چاہیے۔ اس میں آپ کو طریقہ کار بھی بتاتا ہوں کہ اگر آپ 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں تو اس میں آپ ہر رکعت میں الحمد شریف اور 1 بار آیت الکرسی اگر آپ پڑھتے ہیں تو اس کی فضیلت اتنی ہے کہ ہر قطرہ پانی کے برابر آپ کو اس کا اجر اور ثواب ملے گا۔ اور اسی طرح اگر آپ 8 رکعتیں پڑھتے ہیں 2 کر کے، تو ہر رکعت میں الحمد کے بعد 5 بار قل هو اللہ احد اللہ الصمد کل شریف پڑھتے ہیں، تو اس سے گناہوں سے پاک صاف ہوگی، دعائیں قبول ہوں گی اور ثواب عظیم ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی 12 رکعت 2 کر کے پڑھتا ہے اور ہر رکعت پہ الحمد شریف کے بعد وہ جو چاہے پڑھ لے، قل هو اللہ پڑھ لے، تو فضیلت یہ ہے کہ جو بھی دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی قبول فرماتا ہے۔ تو دوستو، اگر ہم 4 رکعت پڑھتے ہیں اور ہر رکعت میں الحمد شریف پڑھتے ہیں، قل هو اللہ احد پڑھتے ہیں، تو اس کا ثواب خاتون جنہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو نذران عقیدت پیش کر دیں۔ فضیلت اس کی یہ ہے کہ آپ فرماتی ہیں کہ میں پڑھنے والے کی شفاعت کروں گی اور جنت میں قدم نہیں رکھوں گی جب تک اللہ تعالیٰ اس کی شفاعت نہ کرے۔ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے شعبان میں 1 دن کا روزہ رکھا اس کو میری شفاعت حلال ہو گئی۔ تو دوستو، یہ جو میں نے آپ کو طریقہ کار بتایا، آپ کوشش کریں اس کو کرنے کی، اور عبادات میں ہمیں ایسا عمل کرنا چاہیے کہ دوسروں سے ہمیں پیار اور محبت اور بھائی چارے کے بارے میں ہونا چاہیے۔ اور یہ رات انسان کی تقدیریں بدل دیتی ہیں دوستو، تقدیریں بدل دیتی ہیں۔ تو میرے دوستو، آپ اس میں خوب عبادت کیجئے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں جو عمل کرنے کی توفیق دے۔ شعبان کی 15ویں شب بارات میں ہمیں دوستو چاہیے کہ یہ جو لوگ آتش بازیوں میں اڑا دیتے ہیں، یہ ٹھیک عمل نہیں ہے میرے دوستو، اور خصوصاً یہ پیسے کا ضیاع ہے۔ اور عورتوں کو چاہیے کہ وہ قبرستان میں نہ جائیں، قبروں پر چراغ نہ کریں، منع فرمایا گیا دوستو۔ اور یہ چراغوں والے کام جو ہیں، یہ قبرستان میں جانا اور قبروں کو چراغوں سے منع فرمایا گیا ہے۔ اور سخت جو ہے آتش بازی جو ہے وہ دوستو وہ لوگ کرتے ہیں جو جو آگ کی پوجا کرنے والے لوگ ہیں، آتش پرست ہیں دوستو۔ تو ہمیں چاہیے کہ یہ ایسے معاملات سے دور آگیں، اور صرف جو ہمیں بتایا گیا وہ یہ ہے کہ آپ نوافل ادا کریں، اپنے دل کو صاف کریں،
اس رات میں انسان کی تقدیریں بدل جاتی ہیں میرے دوستو. جو چاہے کہ اپنے لیے مغفرت کی دعا مانگے، دوسروں کی مغفرت کی دعا مانگے، دوستوں احبابوں کے ساتھ امن اور پیار سے رہیں، تو یہ رات ہمیں سکھاتی ہے. اس رات میں دوستو بڑے بڑے جو گناہ گار ہیں وہ بھی توبہ کے لیے بیٹھ جاتے ہیں. تو ہمیں چاہیے، میں آپ کو ایک روایت سناتا ہوں. یہ ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میرے پاس نصف ماہ شعبان کی رات کو جبرائیل علیہ السلام آئے اور عرض کرنے لگے، اے اللہ کے رسول، آسمانوں کی طرف اپنا سر اٹھائیں، اپنا سر مبارک اٹھا کر دیکھیں. تو میں نے ان سے دریافت کیا، یہ کون سی رات ہے؟ حضور پاک نے فرمایا جبرائیل سے کہ یہ کون سی رات ہے؟ تو جبرائیل نے کہا یہ وہ رات ہے، اس رات میں اللہ تعالیٰ کی رحمت ایسی آسمان کے 3 دروازے، جنت کے 3 دروازے اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے سرکار. تو اور ہر اس شخص کو اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے سرکار جو اپنی بخشش کی دعا مانگتا ہے. تو دوستو اس کے ساتھ ہی کسی کو، اور اللہ تعالیٰ ان انسانوں کو بخشتا ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے. تو اس رات میں صرف ان لوگوں کی معافی نہیں ہوتی جو زانی ہوں، جو شراب پیتے ہوں، جو والدین کے نافرمان ہوں، اور جو سود خور ہوں، تو اللہ تعالیٰ ان کی بخشش نہیں فرماتا. اور ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں سے بچیں، اپنے آپ کو دین کی طرف لگائیں. دوستو میری اس ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ سب لوگ اس کو اچھی طرح منائیں، عبادت کریں، اور اللہ کے لیے اپنے بھائیوں سے ناراضگی اور دشمنی ختم کریں تاکہ ہم ایک اچھے معاشرے کی طرف جائیں. آپ میرے دوستو، یہ جو رات ہے شب بارات، اس میں ہمیں جتنی بھی لوگ ایک دوسرے کو ڈراتے ہیں جی کہ یہ رات میں یہ چیز ہو جائے گی، وہ چیز ہو جائے گی، نہیں دوستو، اس رات میں ہمیں چاہیے کہ ہم عبادت کریں اور اللہ کے حضور گر گڑا کر دعا مانگے کہ یا اللہ ہمیں بخش دے، ہمیں بخش دے. نوافل پڑھیں، دعائیں مانگیں، اور اس کے بعد اپنی نیت کو ایسے رکھیں کہ ہمیں جنت مل جائے گی، اور ہم سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں، تو ہمیں جنت تو ملے گی دوستو. لیکن اس کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑے گی، ہمیں حضور پاک کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے تاکہ ہم ایک کامیابی کی طرف جائیں. اس رات میں ہم اپنی تقدیریں بدلیں اور دنیا میں اپنے لیے اور آخرت میں اپنے لیے کوئی اعلیٰ مقام لیں تاکہ ہم اپنے تمام مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ اور ان کے لیے دعا گوں، کسی کا حق نہ کھائیں. اور اس وقت اس رات میں جو میرے بھائی اس میری ویڈیو کو دیکھیں وہ کوشش کریں کہ اللہ سے مانگیں اور ملک پاکستان کے لیے مانگیں. یہ رات میں پاکستان کی بقا کے لیے مانگیں، اس رات میں پاکستان کی نئی زندگی کے لیے مانگیں، اس رات میں اپنے بزرگوں کی لمبی عمر کی دعا مانگیں، ان کی مغفرت کے لیے دعا مانگیں، اپنے بچوں کی عمروں اور ان کی مغفرت کی دعا مانگیں، اور اپنے لیے، اپنی بیوی بچوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور اس رات کی وجہ سے معاف فرما دے، بخش دے. تو میرے دوستوں میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا. امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر پسند آئی ہو تو اس کو شیئر کیجئے گا، دوستوں کو بتائیے گا، اور کامنٹس کیجئے گا، اور اپنے بھائی عاطف کو اجازت دیجئے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.